میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے، اور نہ بلا دلیل بداہتاً عقل میں آ سکے۔ یہ غیب کی تعریف ہو گئی۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا، اور یہ اس کا ثبوت جو ہے قرآن کی کئی آیات سے ہے۔ اسے کہیں گے کہ جو قرآن کی جن آیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے مطلق علم غیب ثابت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور یہ قطعی الدلالہ ہے، اس کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو قرآن سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا، اور ہم لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون، یعنی ابتدائی آفرینت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کا علم دیا، جیسا کہ بخاری شریف کے حدیث میں ہے۔ تو ما کانا اور ما یکون کا ثبوت جو ہے یہ احادیث سے ہے۔ تو جب یہ احادیث سے ہے تو یہ ظنی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جن کو ثابت کرنا ہے، اور یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھ رکھی۔ اس پر جو ہے انشاءاللہ وقت آیا تو قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، اور ما کانا ما یکون کو ثابت کرنے کے لیے اس پر حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ بس یہ باتیں ہیں، بس یہیں پہ میں بات ختم کرتا ہوں، آپ اپنی بات آگے بڑھائیں۔ رضا صاحب، میں جو ہے الحمدللہ چند سیکنڈ لوں گا۔ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے دعویٰ پیش کیا، تنقید سے پہلے ایک لقمہ آپ سے لے لوں۔ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ تحمل برقرار رہے، اس وجہ سے میں دونوں کو روکوں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی ایک دوسرے سے خلط مباحث کرنے کی کوشش کی تو، اور نہایت ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیتے ہوئے علمی گفتگو ہوگا۔ میں اس میں ایک چیز اور آپ سے انکشاف چاہوں گا کہ وہ کرتے چلیں۔ آپ اس دعوے میں آپ منفرد ہیں، یا یہ دعویٰ آپ کا مجموعی طور پر ہے، آپ کے جماعت کا اتفاق ہے اس بات کا؟ جی تو کتابوں میں صراحتاً یہ سب لکھا ہوا ہے، اس میں نہیں، یہ میں منفرد نہیں ہے نا، آپ اس دعوے میں منفرد نہیں ہے۔ میں صرف اتنی ایک وضاحت لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ نہیں، آپ اس میں منفرد نہیں ہیں، آپ کی مکمل علماء بریلویہ کا یہی موقف ہے نا جو آپ نے بات پیش کی ہے۔ بس یہ آپ تھوڑا سا خلاصہ کر دیں کہ تاکہ رضا صاحب تنقید کریں، ان کو اشکالات ہوں، اور اگر اشکالات نہ ہوں تو پھر وہ جواب دعوت پیش کریں گے۔ جی، آپ منفرد نہیں ہیں نا، اکیلے نہیں ہیں نا اس میں؟ جی ماشاء اللہ۔ جی رضا صاحب، آپ کو 3 منٹ دیا جا رہا ہے، آپ تنقید کریں۔ آپ اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں، کچھ اشکالات ہوں تو حضرت اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، جال حق۔ جال حق نیو ایڈیشن ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 93 ہے۔ اس میں احمد یار خان نعیمی صاحب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ مدارک کی اس توجہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے یہ وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، یہ دھیان رکھیں، مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ، علم الغیب، اس کے لفظ کے ساتھ پورے قرآن میں انہوں نے کہا کہ قطعی الدلالہ ہے۔ پورے قرآن میں مرکب اضافی کے ساتھ اللہ کے رسول کو استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو علم الغیب ہے، بلکہ ہم نفی انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی مدارک کا حوالہ دیتے ہیں اور تائید میں دیتے ہیں، کوئی اشکال نہیں کرتے کہ مدارک کی اس وضاحت سے، تعریف سے یہ پتہ چلا کہ غیب صرف ذاتی کو ہوتا ہے، عطائی جو ہو وہ غیب نہیں کہا جاتا۔
یہ ان کے گھر کی تفسیر ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جو غیب، جو حواس خمسہ کے بغیر جان لیا جائے بدیہی بات بلا دلیل۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب آپ عطائی مانتے ہیں اس کی توضیح پیش کریں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ کیا رسول اللہ کو جو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ حواس خمسہ کے باہر ہے یا حواس خمسہ کے اندر داخل ہے؟ اگر داخل ہے تو اس کی دلیل، اگر داخل نہیں ہے تو اس کی دلیل، یہ وضاحت آپ کو کرنی ہے۔ پہلا سوال جال حق کی تفسیر سے واضح کریں گے، دوسرا لفظ علم غیب کے ساتھ قطعی الدلالہ آپ کو واضح کر کے دکھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں لفظ علم غیب عطائی کا استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کہیں علم ہے تو کہیں غیب ہے، کہیں غیب ہے تو کہیں علم ہے، مرکب اضافی کے ساتھ دکھائیں گے۔ دوسرا ہوا۔ تیسرا کہ جو حواس خمسہ سے باہر ہے، جو حواس خمسہ کے اندر ہے، اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہے کہ نبی کو جو عطا ہوا تھا اس کا مرحلہ کیا تھا، کس طریقے سے عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا، قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور حضرت کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے لے کر قیامت تک کی خبر کو جانتے تھے، جبکہ اللہ نفی کر رہا ہے کہ آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سکھایا۔ الدولت المکیہ کے اندر ان کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے خلق سے لے کر انتہا تک کا علم ذرے ذرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اس عطائی علم غیب کا رد بھی میں دلائل سے کروں گا کہ ما کانا و ما یکن کا عقیدہ رکھنا ہی درست نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہی گمراہی ہے، اور قرآن اور حدیث کے دائرے میں میں ابھی انشاءاللہ ثابت کروں گا، لیکن جو میرے 3 مطالبے ہیں ان کو پورا کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، جو رضا صاحب تنقید کیے ہیں اس تنقید کا انکشاف کرتے ہوئے نہایت ہی تحمل سے ہم اور آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے آپ سے یہ خلاصہ لیا گیا تھا کہ آپ اس میں منفرد ہیں یا نہیں۔ آپ اپنے دعوے میں ابھی تک تو منفرد نظر آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ سے جو جائز مطالبہ کیا گیا ہے تنقیحات کے ذریعے سے، تو اس کا ازالہ فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، آپ کا وقت شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کا مائک آف ہے، مائک کو آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ مائک آف ہے آپ کا، میں نے بند کیا تھا کیونکہ شور آ رہا تھا آپ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے میں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب دیا، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآن ڈالتے تھے کہ مریم کس پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے، حالانکہ آپ غور کریں تو اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سکھانے کے بعد نہ آپ کو علم ہوا کہ ابتدائی آفرینت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، ایسا تھوڑی کہ جو پہلے ہی سکھانے سے پہلے آپ کو علم ہو گیا۔ آپ ترجمہ بھی غور کر لیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے بتانے کے بعد ہی حضور کو ابتدائی آفرینت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک علم ہوا۔ اور ایک منٹ،
اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کرتا ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ جو ہے اپنے غیب کا علم جو ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے اور وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ بخیل نہیں مطلب ان کے پاس علم ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو یہ چند قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جس میں جو ہے صراحتاً ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا۔ اور آپ نے جو کہا کہ علامہ کا ما لم تکن تعلم، کہ آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا، تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو جو ہے اللہ فرما رہے کہ حضور نہیں جانتے تھے، حالانکہ آپ غور کریں تو اللہ خود فرما رہے کہ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو بتانے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی آفریت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک علم ہوا۔ آپ کا وقت 1 منٹ زیادہ ہو گیا ہے مفتی صاحب، 3 منٹ جیسے طے پایا ہے۔ جی بیان کریں آپ۔ الحمدللہ جی تمام سامعین سن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا اس سے مختلف آپ نے خلاصہ دلیل کی طرف آ گئے۔ آپ نے جو علم غیب کی تعریف کی ہے یہ خود آپ نے جو دلائل پیش کی ہے نا، اس چیز کو آپ اپنے موقف کو دلائل سے خود رد فرما رہے ہیں، تو اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ یہ مطلع کرنا یہ تو حواس میں داخل ہے، وہ آپ سے رضا صاحب مطالبہ کریں گے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا تمام سامعین سے کہ مفتی صاحب جو علم غیب کی تعریف کیے ہیں اس پر جو تنقید ہوا رضا صاحب کی طرف سے اس سے مختلف دلائل پیش کی ہے خود اپنے رد میں۔ جی رضا بھائی آپ کا وقت شروع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے 3 مطالبات کو پورا کرنا، اس میں سے ایک بھی مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ جب غیب عطائی ہو تو اس کو غیب نہیں کہا جاتا، غیب ذاتی کو ہی کہا جاتا ہے، غیب ذاتی کو، جبکہ ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذاتی کا نہیں ہے، عطائی علم غیب کا ہے۔ تو جو عطائی ہو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، بقول مدارک کی تفسیر کو اس کی تائید کی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے۔ دوسرا میرا سوال تھا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے جائیں گے لیکن لفظ علم غیب نہیں ملے گا۔ وما ہوا علی الغیب بضنین کے اندر غیب ہے، علم ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا علم غیب کا لفظ کے ساتھ آپ کو دکھانا ہے اور رکب اضافی کے ساتھ۔ وما ہوا علی الغیب بضنین کے اندر غیب ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، درست ہے نا؟ یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف ہے، وہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ بات کو بتایا اور کچھ کو چھپایا وہ جھوٹا ہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب پر جو مطلع کرنے کا حکم دیا تھا وہ امت کو بتا دیا تھا، کوئی بات نہیں چھپائی۔ اطلاع علی الغیب، اخبار الغیب، انباء علی الغیب، اظہار غیب، ہم چاروں کو الگ مانتے ہیں۔ علم غیب یہ خاصہ الہی ہے، خاصہ الہی کو دوسرے میں متصف نہیں کرتے ہم۔ دیکھیں انہوں نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کے اندر بھی اظہار غیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین میں علم ہے ہی نہیں، صرف غیب ہے۔ اور جو سورہ عمران کی آیت پیش کی ہے اس کے اندر بھی انباء الغیب ہے، انباء الغیب، علم غیب کے لفظ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کوئی احتمال نہیں ہے تو دوسرا احتمال نکلنا ہی نہیں چاہیے، واضح طور پر دکھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو اللہ کے رسول آپ علم غیب جانتے ہیں، ورنہ ہم نفی کے ساتھ دکھا دیں گے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ علم غیب نہیں جانتے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت۔ دوسرا، اب میں نے کہا تعریف آپ نے کی تھی کہ جو حواس خمسہ کے بغیر جان لیا جائے وہ غیب ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے وضاحت ہو گئی، قیامت کا علم بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا۔ تو جناب من ذرا ہمیں بتا دیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی بات تو بتا دی، آگے قرآن کے نزول کی کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جب تمام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو خبر دے دی تھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے اندر پاسٹ کی تو خبر آ گئی، فیوچر کہاں گیا؟ آپ نے دونوں دلیل پکڑی ہے اس سے، فیوچر اور پاسٹ کی۔ سوال وہی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے اندر سکھانے والا اللہ ہے اور وحی کے ذریعے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے مگر جو اللہ کے علم آتا ہے۔ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو سکھایا۔ اس سکھانے کو اگر آپ مطلق مانتے ہیں، ما کان وما یکون، یہی صیغہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے استعمال کر کے کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہم نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ تو کیا مان لیا جائے تمام عالم انسانیت جو ہے علم غیب رکھتی ہے، ما کان وما یکون کا؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر امت مسلمہ کے لیے جمع کے صیغے کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ آپ امت کو ہم نے وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ واحد کے لیے آئے تو آپ کہیں کہ علم غیب ما کان وما یکون، اور یہی چیز جب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے استعمال کرے کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا، تو کیا مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امتی بھی علم غیب رکھتے ہیں؟ لیکن میں اس پر بعد میں جاؤں گا انشاءاللہ، دلائل پیش کروں گا۔ میرا مطالبہ مختصر ہے شیخ، پھر 30 سیکنڈ لوں گا میں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تعریف کے مطابق دلیل پیش نہیں کی۔ تعریف یہ کی ہے کہ حواس خمسہ کے بغیر جان لیا جائے، اس کو علم غیب کہتے ہیں، جبکہ دلیل پیش کر رہے ہیں وحی الہی کی، اللہ سکھاتا تو وحی کے ذریعے سکھائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سکھایا جائے تو وہ علم غیب کہاں رہا؟ حواس خمسہ کے اندر وہ آ گیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پکڑا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے، تو یہ تو حواس خمسہ کے اندر آ گئی۔ اس کو مستثنا کر کے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جس میں یہ ذکر ہو کہ حواس خمسہ کے باہر ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ، جیسے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ رضا صاحب آپ 4.5 منٹ لیے ہیں، تو مفتی صاحب جو بھی آپ سے جائز مطالبات کیے گئے ہیں اسی موضوع کی وضاحت کریں الحمدللہ لفظ بہ لفظ کی، تاکہ آسانی ہو اور اختصاراً بات ہو۔ 12 بج چکے ہیں جی، آپ کو بھی 4.5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، اگرچہ آپ کی بات پہلے ہی ختم ہو جائے تو آپ بتا دیجیے گا۔ جی مفتی صاحب۔ آپ مائک کھول لیں مفتی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جو علم غیب، جیسے کہ انہوں نے مدارک کے حوالے سے کہا نا کہ مفسرین کی ان آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، ان میں کئی آیت کریمہ کی اگر تفسیر دیکھیں تو مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے اللہ یہاں بھی علم، یہاں پہ غیب کا تذکرہ ہے، وہاں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے وہ ذاتی ہے، اور حضور کے لیے جو ثابت ہے وہ عطائی ہے۔ اور جہاں حضور کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں پہ ذاتی کی نفی کی گئی، نہ کہ عطائی کی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انباء غیب یا اظہار غیب علم نہیں ہے، اطلاع غیب یہ علم نہیں ہے، تو یہ ہمیں بتائیں کہ جو ہے خبر یہ کسی قسم ہے، کیا وہ علم کی قسم نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں، میں نے معذرت کے ساتھ یہ مختصر بات ہونے کے لیے میں آپ کو جو ہے روک رہا ہوں۔ آپ نے جو علم غیب کی تعریف کی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو وہی نزول ہے، وہی کا نزول ہونا یہ حواس میں داخل ہے حضرت، اور اس کو علم غیب کہا ہی نہیں جائے گا۔ وہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب کے تعلق سے بحوالہ پیش کر کے وہ آپ سے مطالبہ کیے ہیں، تو آپ اس میں منفرد نہیں تھے اپنے دعوے میں، تو آپ کے دعوے کی جو رد پیش کیے ہیں وہ آپ ہی کے گھر سے وہ پیش کیے ہیں، تو آپ جو علم غیب کی تعریف کیے تھے کہ جو جی ہے علم بولے۔ غیب ذاتی ہے، عطائی کی کیا فرق ہے؟ اب وہ تو ایک ہم نے تو عبارت دیکھی نہیں ہے، کہاں کتاب کہاں ہے کیا نہیں ہے، اور بھی بہت عبارتیں ہیں۔ میں جو کہہ رہے تھے کہ جو ہے اطلاع ہونا یا علم نہیں ہوتا ہے، میں آپ سے کہوں میں نے آپ کو اطلاع دی کہ جو ہے کہ آپ جو ہے امتحان میں اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو گیا، میں نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے والد گھر آ گئے ہیں، تو کیا یہ علم میں داخل نہیں ہے؟ یہ ہمیں آپ بتائیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ اطلاع علم میں نہیں آتا ہے،
اتنی ساری باتوں کو وضاحت کر دے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت معذرت کے ساتھ رضا صاحب آپ سے مخاطب ہے، تمام سامعین یہاں پر جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہے، الحمدللہ آپ کو سن رہے ہیں۔ آپ جو علم غیب کی آپ خود جو تعریف کیے تھے، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حواس میں یہ داخل ہے وحی کا نازل ہونا اس میں، اور قرآن کی آیت جو پیش کی ہیں اسی سے پیش کیے ہیں جو عقیدہ آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، تو اس کا خلاصہ کرتے چلے آپ۔ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ وہ فرق بیان کرے کہ اگر وہی صیغہ استعمال ہوا ہے عوام کے لیے اور وہی صیغہ استعمال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ اس میں فرق بیان کرتے چلیں کہ تاکہ آسانی ہو عوامی سطح پر سمجھنے میں۔ جی حضرت۔ پھر سے سوال کو دہرا دیں آپ۔ جیسے کہ آپ نے جو علم غیب کی تعریف کی تھی وہ آپ اس میں منفرد نہیں ہیں، آپ نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارا متفقہ تعریف ہے ہماری جمعیت کا، تو آپ اپنی جماعت کی طرف سے جو متفقہ تعریف کیے تھے علم غیب کی، تو الحمدللہ وہ آپ کے گھر سے ہی دکھا دیے کہ جو خبر کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے اور جو احساس ہو محسوس کیا جا سکے وہ علم غیب نہیں ہوگا، اور انہوں نے حوالے کے طور پہ بات پیش کی، اور جس طریقے سے آپ نے عالم الغیب فلا یظہروا پر جو ہے تبصرہ کیا ہے، اور الحمدللہ اسی سیرے سے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے مخاطب ہوا ہے، تو وہاں پر آپ فرق بیان کریں گے کہ نبی کو مستثنیٰ کیسے کر دیا اس معاملے میں، تو وہ فرق آپ نہیں بیان کیے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو قرآن ہی پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ جی کیا یہ وحی کا جو ہے یہ حواس خمسہ میں داخل ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کے پاس جو ہے علم آئے اور بغیر جبریل کے اللہ تعالیٰ جو ہے علم عطا فرما دے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرت وہ آپ خلاصہ پیش کریں، پھر رضا صاحب اپنے وقت میں آپ سے جو مطالبہ کیا گیا آپ خلاصہ کریں، آپ تو امکان پر بات کرنے لگے، ابھی تک یہ قطعیات میں سے تھا، تو قطعیات میں امکان پر گفتگو نہیں ہوگی نا، یقین پر گفتگو ہوگا، تو آپ کہہ رہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر ہو سکتا ہے تو اسی کی تو وضاحت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ سے۔ جی اللہ تو صراحتاً فرما رہا ہے کہ نوحی ہی مطلب وحی کرتے ہیں، وحی کے ذریعے، وہی حواس خمسہ سے باہر ہے۔ اچھا یہ حواس میں داخل نہیں ہے؟ جی دکھائیں آپ۔ نہیں آپ اس میں منفرد نہیں ہے، ذرا آپ اپنے اکابر سے یہ آپ جو موقف پیش کیے ہیں ذرا ایک عبارت پیش کر دیں حضرت۔ کتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ جی بہت دکھائیں آپ۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو خلاصہ پیش کر رہے ہیں رضا صاحب کا جو مطالبہ تھا اس پر تو آپ جو ہے کچھ انکشاف نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی تائید میں آپ کے اکابر سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی کا نزول ہونا یہ حواس میں داخل نہیں ہے، یہ حواس خمسہ سے باہر ہے، اس تو اپنی تائید میں اپنے اکابر سے کوئی عبارت پیش کر دیں۔ اچھا سنیے طاہر بھائی، سنیے نا طاہر بھائی میرا بات سنیے نا، آپ نے جو دلائل دیے اس کو میرے واٹس ایپ میں فوٹو سینڈ کر دیا، ہاں وہ ٹھیک نا؟ کر آپ دیں کے گے پاس کر دیں گے دلائل ہے نا، ماشاء وہ ہے اللہ۔ نا؟ نہیں وہ آپ نے میں کہا فوٹو اب کی فوٹو سینڈ حضرت فوٹو نہیں، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، تمام لوگ لیں اس جی کو۔ جی آپ سینڈ کر دیا، جی آپ جی سینڈ کر دیا، جی آپ سینڈ کر دیا۔ جی جی بہتر ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں کر دوں گا اپنی جی باری میں، باقی اس سے وضاحت کر دوں۔ وقت مختصر ہو اس لیے رضا صاحب کیا دیکھیے میں درست سنیے فرما نا رہا ہوں طاہر بھائی، کہ حضرت جو سنیے نا ہے آپ میرا بات، اپنی تائید میں ایک عبارت پیش کر دیں اپنے اکابر سے۔ تبریز بھائی آپ آپ نہ بولیں پلیز، سب سے آپ نہ پہلے آپ بولیں، جو یہ خلط تبریز بھائی مبحث ہے، ہم دکھا دیں گے اپنے وقت میں، دکھائیں گے دلائل انشاءاللہ۔ آپ بالکل مفتی مطالبہ آپ صاحب کر کو جو چکے ہیں ہے تبریز بھائی، آپ کو وضاحت دیکھا کرنا جائے ہے۔ گا، الحمدللہ دکھایا جائے گا ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب، وحی کا نزول ہونا، حضرت جبرائیل سے ملاقات کرنا، یہ حواس میں داخل نہیں ہے، اپنے اکابر سے ذرا ایک عبارت پڑھ دیں
کہ تاکہ آپ کے عقیدے کی آپ کے موقف کی تائید ہو جائے، اور الحمدللہ پھر اس کے تردید میں یا اس کی اثبات اور نفی میں ان سے وضاحت لی جائے گی ہمارے رضا صاحب کا کہ ان کا موقف کیا ہے، مختصر بات ہو۔ مفتی صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ ہیلو جی ہیلو مفتی صاحب، وہی تو میں کہا کہ جو کتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوں، جو آپ جو ہے میں نے جو یہ آیتیں پیش کی ہے، فلا یوزر والا غیبی حد الا من ارتضی من رسول، چلیں شیخ طاہر صاحب مجھے وقت دیجیے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جی اظہار نہیں کرتا مگر چلے رسول میں ٹھیک سے ہے، بتاتا ہے، پھر وما سے هو علی سن لیں الغیب آپ، بدلیل، پھر سے غیب بتانے میں جی بخیل مفتی نہیں صاحب، آئے۔ تو ان اب سب چیزوں افسوس سے کا ہم کو مقام اللہ یہ ہے، فرما رہا ہے کہ حضور کو غیب دیا، اور جو اپنے غیب بتانے میں جو بخیل نہیں ہے، اور بھی جو ہے حضور نے الحمدللہ مسرو فلالین وہ بخاری تو شریف جواب دعویٰ میں، جی یہ جو مفتی ہے صاحب تھوڑا تحمل سے بات کریں گے ماشاءاللہ۔ وہ جو تبلیغ آپ فرما رہے ہیں وہ بجا ہے، لیکن آپ اپنی جو تعریف پیش کی تھی اس میں آپ منفرد نہیں ہیں، ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ رضا صاحب سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ عبارت پیش کریں۔ حواس سے غیب وہ ہے جس کو نہ انسان نہ تو آنکھ ناک کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے، اور نہ بلا دلیل بداہتاً عقل میں آ سکے، تو وہی جی رضا اس صاحب اب سجدے میں آپ آتا ہے کہ تحمل بلا رکھیں۔ دلیل، ٹھیک ہے میں نے یہ مفتی بھی صاحب کہا تھا کہ بلا مفتی دلیل صاحب مفتی صاحب بداہتاً، مفتی ہاں صاحب مفتی صاحب ماشاءاللہ، اب آپ اس بغور سنیں، مطالبہ کریں عبارت کا، اور حوالہ اگر آپ کو نہ ملے نا تو آپ دلیل لے کے آنا چاہیے تھا پہلے تو، کیونکہ کل ہی وقت آپ کا لیا گیا تھا، اور آپ بھی آج بھی بغیر تیاری کے آ گئے، جبکہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے پہ اگر کوئی کہے کہ مجھے مہلت چاہیے تیاری کے لیے تو یہ تو بڑا افسوسناک مقام ہے۔ جیسے آپ، الحمدللہ ہاں تو میں جی، نے جو ہمارے بات رضا کو بھائی آپ کا سنا، وقت شروع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت کو میوٹ کر دیں اور الحمدللہ آپ کا رب وقت شروع کیا جا العالمین رہا والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں یہ بار بار ما کان و ما یکون کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جب مطلق علم غیب کی ہم نفی کر دیں گے تو ما کان و ما یکون کی تو خود بخود نفی ہو جائے گی نا، بدرجہ اولا نفی ہوگی۔ لیکن پھر بھی عوام کی اطمینان کے لیے میں بخاری سے ایک روایت پیش کر دوں، مختصر الفاظ ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب جھگڑا ہوا کہ کون افضل ہے، تو یہودی میں اور مسلمان میں جھگڑا ہوا، رسول اللہ کے پاس یہ کیس آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ جہاں تک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو جان لو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش کی جانب ہوں گے، پایا پکڑے ہوں گے۔ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِي مَنْ سَيِقَ فَأَفَاقَ قَلْبِي، میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، بے ہوشی نہیں ہوتے، یا میں ان سے پہلے ہوش میں آیا۔ او کان ممن استثنى اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو استثناء کیا تھا بے ہوشی سے، استثنى اللہ، اللہ نے استثناء کیا تھا۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بھی علم جانتے ہیں، تو یہ قیامت کی واقعے کی ہی بات ہو رہی ہے، اس میں رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوشی نہیں ہوئے، یا اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوشی سے ان کو استثناء کیا۔ تو ما کانا وما یکن کی ایک دلیل سے تو ان کا وما یکن رد ہوا۔ اب اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے نام کو مجھے سکھائے گا جو میں پہلے نہیں جانتا، اور ان کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کروں گا ناموں کا وسیلہ لے کر، یعنی اللہ کے رسول نام نہیں جانتے۔ اب ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے آخر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس واقعہ کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول بخاری کی حدیث میں منبر پہ کھڑے ہوئے اور ابتدا سے لے کر انتہا تک کی خبر دی، اس کے راوی حضرت عمر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے مسئلے پر رسول اللہ نے ہمیں مطلع نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہر چیز کی خبر دے دی اللہ کے رسول نے امت کو، تو حضرت عمر خود اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہہ رہے کہ اس مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو مطلع نہیں کیا، یعنی مستثنا ہو گیا، بات ختم۔ اچھا، ہمارا مختصر سا سوال تھا ان سے، انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ اسی صیغہ کے ساتھ میں نے کہا کہ امت کے لیے بھی ہوا ہے، ایک جگہ واحد علم الانسان ما لم یعلم، ایک جگہ جمع کا صیغہ ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ تو کیا پوری امت علم غیب رکھتی ہے؟ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر رضا بھائی میرا بات سنیے، سب سے پہلے ایموجی بند کریے، جو میسج جو کر رہے ہیں ان کو منع کریے۔ ارے بھائی صاحب انہیں آپ کرنے دیجئے، آپ بات پہ فوکس کریں، وہ ہنس رہے ہیں ہنسنے دیں، آپ جو ہے جی آپ ٹینشن نہ لیجئے، آپ بیچ میں نہ ٹوکیے گا درمیان میں بھائی۔ مداخلت نہ کریں، من نہ ٹوکیں آپ بھائی، غلط بات ہے یہ، سنیں آپ۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہاں تو رسول کے ذریعے وضاحت کر دی، فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا اور ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس کے تم بے علم تھے، معلم تکونوا تعلمون، تم بے علم تھے۔ تو اللہ کے بتانے سے رسول اللہ عالم الغیب ہوئے، تو رسول اللہ کی اسی چیز کو بتانے سے امت عالم الغیب کیوں نہ ہوئی؟ فرق بتائیں گے، اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہے۔ تیسرا یہ ہے، انہوں نے ایک آیت پیش کی عالم الغیب، دیکھیں کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بات کی، پہلے اپنے لیے وضاحت کر دی عالم الغیب، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آگے جو میں وضاحت کروں گا وہ علم غیب ہے، عالم الغیب۔ پھر کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی۔ مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے ارتضا کے تعلق سے، وہ کون سے نبی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوا؟ اس کو ذرا لقمہ دے دیں، پھر انشاءاللہ آگے کرتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا نبی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوا، یا تمام انبیاء سے راضی ہوا؟ جی مفتی صاحب، لقمہ لے رہے ہیں آپ سے، صرف اتنی وضاحت کر دیں کہ آپ کا جو یہ عقیدہ ہے علم غیب کے تعلق سے، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے یا تمام انبیاء کے تعلق سے ہے؟ کیونکہ یہاں پر احدن الا من ارتضی من رسولی ہے نا، تو کیا کوئی رسول، کوئی انبیاء میں سے ایسا گزرا ہے کہ جس سے اللہ نہ پسند کرتا ہو؟ جی آپ خلاصہ کریں۔ جی حضرت بولے مفتی صاحب، مائک آن کریے، مائک آن کریے۔ حضرت مائک کھول لیا کریں آپ، میوٹ ہو جائے تو، اور کیئرفل آپ بات کریں، ایسا نہیں کہ آپ کا ذہن حاضر ذہن نہ ہو، آپ ادھر ادھر کام میں بھی مصروف ہوں اور پھر اس کے بعد میں بات بھی کرتے رہیں، یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جی حضرت۔ تو میں نے آیتیں پیش کی کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور بھی وما ہوا علی الغیب ضنین، تو وہ غیب کی باتیں بتانے میں جو ہے بخل سے کام نہیں لیتے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے۔ وہاں پہ رضا اور نارضا ہونے کی بات نہیں، بلکہ جسے چاہتا اللہ جو غیب کا علم دیتا ہے۔ تو صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے حضور کو
علم غیب دیا، چاہے وہ نوازش جی یہ نوازش ترجمہ مفتی ترجمہ ہی نوازش غلط صاحب، کر دیا میں نے، ترجمہ غلط کر دیا، ترجمہ غیب کا غلط علم کر دیا دیتا جی جی۔ ہیلو کون سے لفظ سے عربی کے اصول نحوی قاعدے یا صرفی اعتبار سے آپ نے کیا کہ اللہ غیب کا علم دیتا ہے؟ کون سا علم آپ کا بتائیے نا، کئی آیتیں نحوی میں قاعدے سے جو بتائیے۔ جو ہے حدیث بھی پیش کی کہ یہ فلاں کے قتل گاہ ہے، یہ فلاں یہ قتل گاہ ہے، اور بھی اس پر آئیں گے ابھی ہمارے وہ تو آئیں گے نا، نوازش پہلے آیت مفتی پہ۔ نوازش صاحب اس پر آئیں گے، پہلے آیت پر تو مکمل خلاصہ ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بے معنی آیت نازل ہوا ہے، آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ حاضر ذہن رہ کر کے گفتگو کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا مفتی صاحب۔ کون سی آیت بارے میں بتا رہے ہیں ان آپ کا نے کہا اشکال کہ یہ ہے فلا یظہروا علی غیبی احدا الا من ارتضی کے اندر آپ نے کہا غیب کا علم دے دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، یہ کون سے لفظ کا ترجمہ آپ نے کیا عربی کے؟ راضی دے تو مطلب جسے چاہتا ہے دیتا ہے، مرضی کے معنی میں، وہ یہ نہیں کہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کس سے راضی ہوا کس سے راضی نہیں ہوا، یہ بات تو یہاں پہ نہیں ہے۔ اور میں نے صراحتاً تو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا تھا نا کہ جس سے چاہتا دے دیتا ہے، یہ دینے کا لفظ کہاں ہے؟ دینے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ میرے پاس کوئی ملکہ ہے، علم غیب کا میرے پاس ملکہ ہے، اور میں علم غیب کے اس ملکہ کو کسی پر ظاہر کر کے دے دوں۔ ایک ہوتا ظاہر کرنا، ایک ہوتا ظاہر دینا۔ کرنا، دیا ہے تو دلیل پیش ظاہر کرے، کرنا، اگر ظاہر کیا ہے، مفتی صاحب سن لیں، اگر ظاہر کیا ہے تو پھر وہ خاصہ تو اللہ کا ہی ہوا نا، یعنی اللہ ہی ظاہر کرتا ہے، اللہ ہی مرضی کے مطابق، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ علم غیب تو اللہ کا خاصہ ہی ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے علم، وہ کچھ علم غیب دے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ آپ نے دے دیتا ہے، وہی دلیل پوچھ رہا ہوں، یہ کہاں لکھا دے دیتا ہے؟ علم غیب خاصہ ہے، الہی ہے، یہ دے دیتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، غیب پر مطلع کرتا ہے، تو مطلع کرنا، علم دے دینا، خبر دے دینا، کیا آپ اس کو علم نہیں مانتے ہیں آپ؟ اطلاع اور علم غیب میں تفریق ہے مولانا صاحب، آپ خود وضاحت کر دیے ہیں۔ اطلاع اور علم غیب میں علم ہے نا، غیب کا علم، علم اور اطلاع میں آپ کیا فرق کرتے ہیں آپ؟ فرق دیکھیں، فرق میں واضح کر دوں۔ اطلاع کا علم میں آپ غیب، کو کہا بھی تھا علم کہ غیب کو اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ میں نے آپ کو اطلاع کیا کہ آپ کے فلاں مہمان آپ کے گھر میں آ گئے، تو کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ فلاں مہمان آپ کے گھر میں آ گئے ہیں؟ یہ درست صرف ہے نا؟ مختص بات ہو رہی ہے۔ اطلاع کرنا بھی جو نوازش ہے، اطلاع کرنا نوازش یا صاحب، آپ جب خبر ہونا، سوال یہ کیے سب بھی ہیں تو غیر تو علمی ان کی کو قسم سے ہے نا، خلاصہ کر لیں گے۔ خبر کسی نہیں قسم نہیں، کا ہمارے یہ جو کہہ نوازش رہے ہیں کہ بھائی، میں نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کے گھر میں مہمان آ گئے ہیں، اور ٹھیک ہے، اور آگے تو یہ علم غیب ہو گیا نا؟ علم غیب کی بات نہیں کہ میں مطلب علم ہے کہ نہیں ہے، علم ہوا کہ نہیں آپ کو؟ نہیں، علم پر اختلاف نہیں، میں نے کہا لفظ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کے ساتھ۔ ایک آیت تو دکھائیے علم غیب کے ساتھ رسول اللہ کے لیے، اسی کو تو میں مطالبہ غیب کر پر رہا ہوں اطلاع آدھے گھنٹے سے۔ فرماتا ہے تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ غیب کا علم دیتا ہے؟ نہیں ہوتا ثابت۔ اچھا مثال یوں سمجھے یہی رضا چیز، صاحب، جی میں ایک مطالبہ کر لوں۔ نوازش صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، عوام سمجھے آپ کی بات کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو بھی علم ہوتا ہے اس کو غیب مراد لیا جائے گا، جیسے آپ کو علم ہے تو وہ غیبیات پر مبنی آپ کا علم ہے؟ آپ اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غیب پر جو ہے جسے رسول میں جسے چاہتا ہے مطلع فرماتا ہے، کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کے علم دیتا ہے نہیں، اپنے رسول علم میں؟ سے ہمارے مفتی صاحب الحمدللہ، اطلاع ہونا یا خبر ہونا یہ کہ علم کی قسم نہیں ہے۔ علم تو مراد ہی لیا جائے گا، علم غیب مراد کیسے لیا جائے گا؟ کہ یہ خاصہ کہ آپ بھی کہانی ہے تو اشتراک ہو گیا نا۔ غیبی کے نوازش لیے صاحب، اطلاع دے رہا ہے۔ مفتی نوازش صاحب، تھوڑی سی مفید بات ہو، علم کا انکار ہی نہیں ہے، علم پر اختلاف ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس جو علم ہے اس کو غیبیات پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگر علم ہی سے مراد آپ علم لے رہے ہیں تو مطلع سے علم مراد لے وہاں رہے ہیں، تو غیب کا مطلع سے علم، وہاں پہ غیب کا تذکرہ ہے نا، اطلاع علی الغیب۔ الحمدللہ، تو وہی چیز تو پوچھا جا رہا ہے۔ اطلاع علی یہ الغیب ہے کیا؟ عوامی سطح پر غیب پہ اطلاع کرنا مطلب غیب کو علم دینا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا،
وہ جو ہے امت میں اس کو پیش کر دیا، اس کے خائن تو نہیں ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس کے خائن نہیں ہے تو فرق کیسے کریں گے آپ؟ عوام میں سے بھی ماننا پڑے گا نا کہ ان کو بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع فرمایا تو وہ علم غیب ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہی چیز جو ہے عطا کر دی تو وہ بھی علم غیب ہوا. تو وہ فرق پوچھ رہے ہیں کہ فرق کیسے کریں گے نبی کے لیے اور غیر نبی کے لیے، وہ فرق پوچھ رہے ہیں. علم کا انکار نہیں، علم پر تو ہمارا آپ کا اشتراک ہو چکا نا. علم عام آدمی اتنا کو آپ بھی مان ہوتا لیے ہے، نا، قرآن اور حدیث کا علم. تو چلیے اتنا آپ مان لیے نا کہ علم اللہ نے، غیب، اتنا آپ ہاں نے مان علم لیا کہ غیب پر اللہ نے بات ہو جو رہی ہے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پہ اطلاع فرمایا، یعنی غیب کا علم دیا، اتنا مان لیے نا. غیب پر اختلاف ہے حضرت، آپ علم پر بات کر رہے ہیں اور رضا صاحب کا مطالبہ ہے اطلاع علی کہ الغیب، غیب جو مراد لیے وہ کہاں ہے، اطلاع علی وہ بتائیں الغیب، آپ. غیب پر مطلع کرنا، جیسے میں آپ کو مثال دے نہیں، کے یہ تو سنایا، ایک اطلاع علی قیاس ہے. دیکھیں الغیب، مفتی صاحب، کیا یہ غیب کا علم آپ نہیں نے ہے؟ ایک قیاس بات نہیں کہی تھی، چلیں گی بھائی، میں حقیقت معذرت چاہوں گا، مت. میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سن نہیں رہے. آپ دیکھیں بھائی، آپ نے یہ شروع میں دعویٰ پیش کیا تھا کہ یہ قطعی الدلالہ آیت ہے. تو بھائی صاحب، قطعی الدلالہ میں احتمال نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، لفظ علم غیب دو مرکب اضافی کے ساتھ آپ کو دکھانا، لفظ علم اور غیب دونوں ایک ساتھ آنا چاہیے رسول اللہ کے لیے، تب تو آپ کا یہ قطعی الدلالہ ہوگا. کہیں سے آپ مطلع پکڑ رہے ہیں، کہیں سے اظہار پکڑ رہے ہیں، کہیں سے انباء پکڑ رہے ہیں، کہیں سے کچھ پکڑ رہے ہیں، لیکن لفظ علم غیب کیوں نہیں دکھا رہے؟ لفظ علم غیب کے ساتھ آپ دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا. احتمال نہیں ہونا چاہیے دوسرا، یہ تو احتمال ظاہر ہو رہا ہے. ابھی انشاءاللہ دلائل کی تو باری آئی نہیں ہے ہماری، جب ہم دلائل پیش کریں گے تب انشاءاللہ ہم نفی دکھائیں گے علم غیب کے لفظ کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن آپ سے مطالبہ ہے، یہ جتنی بھی دلیلیں پیش کی ہیں آپ نے، اس میں کسی میں بھی علم غیب نہیں ہے. اطلاع کو آپ نے کہا کہ اطلاع علم ہے، اگر اطلاع علم ہے تو اللہ سے بہتر جانتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ علم غیب کا اطلاع کی جگہ علم ہی استعمال کر لیتا ہے رسول اللہ کے لیے. آپ اللہ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ اطلاع کا مطلب علم ہے، تو پھر علم تو ایک عربی کا لفظ ہے، اطلاع بھی ایک عربی کا لفظ ہے، تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ استعمال کیا ہے نا. سوال ہمارا وہی ہے، لفظ علم غیب کے ساتھ مفتی صاحب آپ کوئی آیت پیش کر دیں یا حدیث پیش کر دیں. نہیں پیش کر پا رہے تو آپ کہہ دیں، کیونکہ آپ نے میرے سوالوں کے تو جواب نہیں دیے، دعوے کے مطابق دلیل نہیں آتی. جی طاہر صاحب، ان کو 5 منٹ اور دے دیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، جیسے کہ شیخ آپ سے مطالبہ کیا گیا مفتی صاحب، تو آپ جو ہے اسی موضوع کی وضاحت کریں جو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تمام لوگ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ آپ کو سن رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں قیاس سے کام نہ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. الحمدللہ اسی دلیری اور بے باکی سے پیش کریں جو آپ اپنی عوام میں پیش کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو یہاں پر کوئی دل آزاری والی الفاظ نہیں استعمال کرے گا. جی مفتی صاحب. حضرت مائک آن کر لیے، مائک آن کر لیے. حضرت جی مفتی نوازی صاحب مائک کھول لیں آپ. جی شکرا. جی میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا، ایسی آپ اتنا کر دیں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ کریں آپ، بات واضح ہو جائے گی آپ کے نزدیک میں. اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، جی اور امی عائشہ سے اس کی تفسیر بھی میں دکھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کو ختم کریں قرآن گے، کی آیت کیونکہ آپ ترجمہ کر دیں، انشاءاللہ اس آیت ترجمے ہی میں بات نہیں ختم ٹھیک کریں ہے، گے. مفتی نوازی صاحب اور امی وہاں جو آپ عائشہ سے عائشہ دکھانے کے لیے صدیقہ کہہ کے رہے ہیں فرما وہ. رہے ہیں نا، تو وہ ذاتی کی نفی ہے کہ جو ہے ہم حضور میں کو جو ہے نہیں، ذاتی طور ذاتی پر اور جو نفی وہ بھی ہو جائے نا، ابھی آتے وہاں ہیں، پہ بھی دیکھ ابھی لیں گے آتے نا، ہیں. اس حدیث پہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہاں ذاتی مراد لیا گیا ہے. آپ سے اس حدیث پر بھی مطالبہ کیا جائے گا، اور وہاں پہ ذاتی اور وہ الفاظ آپ حدیث میں بھی دکھائیے گا، قرآن سے تو نہیں دکھا سکے. جی رضا صاحب آپ حوالہ پیش کر دیں. دیکھیں میں کنکلوڈ کروں گا کیونکہ مفتی صاحب نے مطالبہ پورا نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. پہلی بات تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے رسول کو ما کانا وما یکون کا علم غیب دیا، جس پر میں نے دلیل سے رد کیا کہ نہیں دیا. دوسرا، ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام کا علم اللہ کے رسول کو دیا گیا، اس میں کچھ مستثنا نہیں ہے. دولت المکیہ سے میں ان کا احمد رضا کا دکھایا تھا، ادھر نہیں گئے. مفتی احمد یار خان نعیمی سے دکھایا، ادھر نہیں گئے.
اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم خود رسول اللہ کی زبانی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ما کانا وما یکن میں وہ 5 چیزوں کو مستثنا کیسے کریں گے؟ کیونکہ ما کانا وما یکن میں قیامت کا بھی علم آئے گا، بارش کب ہوگی یہ بھی علم آئے گا، ماں کے پیٹ میں کیا یہ بھی علم آئے گا، کون کل کہاں مرے گا یہ بھی آئے گا، اور کس زمین پہ مرے گا یہ بھی آئے گا۔ اس کو ما کانا وما یکن سے مستثنا کیسے کریں گے، اس کی دلیل دیں گے۔ اگر مستثنا کیا تو اس کی دلیل کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا، کیونکہ نبی نے خود کہہ دیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اچھا تبریز بھائی میوٹ کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ وما ہوا علی الغیب بزنین کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے جو کیا میں مانتا ہوں نا اس ترجمے کو، اختلاف نہیں کر رہا۔ وما ہوا علی الغیب بزنین کہ وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ اے رسول اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا، یعنی اللہ کے رسول کے تعلق سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ پھر اسی سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ اور ایک جگہ کہا کہ ہم نے بعض آپ کو غیب واقعات بتائے ہیں پچھلے اور بعض نبیوں کے چھوڑ دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو جتنی غیب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی تھی وہ امت کو بتایا، اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بزنین، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ تھا غیب کا نہیں، علم غیب۔ علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، 2 لفظ کے ساتھ علم الغیب مرکب اضافی۔ اچھا امی عائشہ سے میں نے دکھایا کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے امت سے کچھ بات بتا دی اور کچھ چھپا لی وہ جھوٹا ہے۔ وہی امی عائشہ سے میں دکھاؤں گا اپنا دعویٰ پیش کر کے انشاءاللہ۔ امی عائشہ کا کیا موقف تھا علم غیب کے تعلق سے؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک منٹ، اب انشاءاللہ ذاتی اور عطائی پہ بات کر لیں۔ کہتی ہیں کہ ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتاتے ہیں فقد کذب، تو اس نے جھوٹ باندھا۔ اب یا تو امی عائشہ جھوٹی یا ہمارے مفتی صاحب جھوٹے، دونوں میں سے ایک ہوگا۔ میرا ایمان ہے کہ امی عائشہ کے پاس وہی نازل ہوتی تھی، رسول اللہ کو دیکھتی تھی، مفسرہ ہیں، محققہ ہیں، اور بہترین جو ہے حدیث کے یاد کرنے کی حافظہ ہیں۔ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے جو یہ خبر رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کل کی بات بتاتے ہیں وہ جھوٹا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ کہتا ہے غیب جانتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ دونوں طریقہ ہیں یعلم الغیب کے تعلق سے بھی اور غدین کے تعلق سے بھی۔ یعلم الغیب میں راوی کی زیادت ہے، ثقہ کی زیادت قبول ہوتی ہے، اس پر الگ سے بحث کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ امی عائشہ نے وضاحت کر دی۔ اب ان کا یہ کہنا کہ امی عائشہ نے جو نفی کی ہے وہ ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے ذاتی کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز عطائی ہی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ بالکل۔ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ کوئی چیز ذاتی نہیں ہے، بالکل۔ تو پھر عطائی اور ذاتی کی تو قید ہی نہیں ہے، جب سب چیز عطائی ہی ہوتی ہے تو سوال ہی عطائی کا ہوا تھا۔ جی آپ بات کریں طاہر۔ جی مفتی نوازی صاحب، یہ باحوالہ بات پیش کی گئی ہے، کوئی بھی رائے کوئی قیاس سے کام نہیں لیا گیا ہے الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ بھی پہلا جو مطالبہ آپ سے کیا گیا تھا کہ آپ جو یہاں پر اپنا موقف پیش کیے ہیں اپنی جماعت سے منفرد نہیں ہیں، اپنی تائید میں کسی اکابر کی وضاحت نہیں دکھائے، اور پھر غیب کی جو تعریف کیے تھے خود اپنے موقف کی مخالفت میں آپ نے دلیل پیش کر کے خود اپنے عقیدے کی رد کر دیا آپ نے۔ پھر آپ کا مطالبہ کرنا مخالف مناظر سے کہ یہ جو ہے آپ بتائیں اس کا معنی کیا بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے باحثیت سائل یہ مطالبہ کیے ہیں، یا آپ کے عقیدے پر آپ کی تحقیق وسیع ہے، مکمل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کل کیا ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ ہم بتائیں کہ جو ہے غزوہ بدر واقع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل فلاں یہاں شخص یہاں مارا جائے گا، یہاں مارا جائے گا، یہاں مارا جائے گا۔ کیا حضور نے کل کی خبر دی کہ نہیں؟ اور پھر جو ہے خیبر میں حضور نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرمائے گا۔
کیا یہ کل کی خبر نہیں ہے؟ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم میں 5 جو علوم ان سے یہ تو مطلق بات ہے مفتی صاحب، یہ تو مطلق بات آ گئی اور قرآن ہی سے انکشاف ہو گیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ٹھیک یوحی ہے کے آپ مطابق بات ختم ہو گئی نا۔ اس میں تفریق ٹھیک پر ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو فرق کہتے بیان ہیں کرے۔ اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ جو ہے یہاں پہ آپ کیا تطبیق دیجیے، کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ جو حضور نے فرمایا کل یہاں مارا جائے گا، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح فرمائے گا۔ مفتی نواز صاحب، یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، تدبیق کے تعلق سے یہ تدبیقی مباحثہ نہیں ہے، یہ موضوع علم غیب پر مباحثہ ہے اور آپ آپ جو کا یہ کہہ رہے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تھے آپ جو یہ جی، کہہ رہے تھے جو ہے تدبیق پر بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ جو نہیں آیت ہے اچھا بات یہ ہمارے ہے ہاں۔ طاہر صاحب، میں ایک وضاحت اسی اس میں کو یہ کرنا چاہوں گا نواز تعلق سے صاحب، آپ آپ نے نے تدبیق کی بات کی ہے نا، تدبیق کی بات کی، بات یہ ہے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ امی عائشہ ہم سے بہتر یہ چیزوں کو جانتی ہیں، امی عائشہ تدبیق بھی جانتی ہیں، تفسیر بھی جانتی ہیں، احادیثوں کے فہم کو بھی جانتی ہیں، نبی کے ساتھ بے رہی شک ہیں، تو نبی کی وفات کے بعد ہی انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ جو کہے کہ رسول اللہ کل کی خبر دیتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، تو تدبیق کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا میں سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اب کوئی شخص یہ بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے دوربین سے آلہ کے ذریعے، تو یہ کیا آپ پر لازم نہیں آئے گا کہ آپ اللہ کے قرآن کا دفاع کریں؟ تو وہ دفاعی انداز کیا ہوگا آپ کا؟ کیونکہ اللہ کا نہیں، قرآن پر اس تو میں ایک آپ بات پر اور ہے آپ نا بھی رضا ایمان صاحب، رکھتے ہیں۔ یہ کلمے بھی شمار ہے نا، یہ تو قیامت تک کے لیے احکام ہے، تو پھر یہ ماں کے پیٹ بالکل میں جو حاملہ ہے کیا ہے، یہ تو ہمیشہ ہر ادوار کے فرق کے ساتھ عقیدہ نہیں بنے گا نا، ادوار کے فرق کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہمیشگی پر ہوگا، تو یہ کلمہ شمار ہے، پھر اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اگرچہ آپ نے اشکال پیدا کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے امی عائشہ کا وہ پہلے والا واقعہ ہے، بعد میں انکشاف ہوا، علم غیب عطا کیا گیا، تو یہ جو حاملہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ مادر رحم میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ تو ہر ادوار پہ فٹ ہوگا نا میرے بھائی۔ جی مفتی صاحب، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں ذاتی عطائی کا فرق نہیں ہے نا، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو پھر کیا آپ ہم تو حدیث کہتے ہیں نہ ذاتی نہ عطائی اللہ کے رسول کو علم غیب ہے ہی نہیں، نہ ذاتی نہ عطائی، علم غیب ابھی تو خاصہ الہی ہے۔ ابھی تو آپ پہلے کہا گئے تھے کہ اللہ نے حضور کو مطلب جو غیب کی کیا آیت ترجمہ کی نا آپ نے، جو غیب بتانے میں بخیل نہیں کرتے، تو غیب بتائیں ہاں کب جب علم ہو نا؟ وہ ہاں، اسی خبر کی تو دینا ہے نا، وضاحت وہ کی ہے، ذاتی ہے وہ نا خبر عطائی دی ہے ہے نا اللہ میرے تعالیٰ بھائی، نے، علم غیب کہاں ہے؟ اخباری ہے وہ، علم غیب نہیں۔ ایک منٹ، وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، بتائیں گے کب؟ جب اللہ علم دے گا تب نا۔ درست ہے نا، تو علم غیب کہاں ہوا ہے؟ یہی چیز اللہ کے رسول نے بتائی ہے نا، بخیل نہیں ہے، امت کو بتا دی تو فرق کیسے کریں گے آپ؟ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو غیب کی خبر بتانے پہ کہا ہے کہ بخیل نہیں ہے، تو امت سے ظاہر کی ہے نا، تو پھر امت جو ہے کیسے بھیا بتائیے علم غیب نہیں رکھتی؟ فرق کی بات بعد میں رہنے دیجیے، اللہ نے حضور کو غیب کا علم دیا نہیں ثابت ہوتا ہے نہیں سے؟ نہیں بھائی دیکھیں، آپ اصول جو بنایا ہے اس وہ پہ پورا تو مطلق مکمل ہونا دعویٰ لے چاہیے۔ لیں۔ جی رضا صاحب، اس پہ مکمل یہ ہے، ہمارے نوازش مفتی نوازش صاحب اس پر یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے مکمل قرآن، مکمل شریعت جو ہے علم غیب تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پھر تخصیص کے ساتھ کسی ایک واحد مقام پر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ سے مخاطب ہونے کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کا جو کلام ہے مخلوق کے لیے وہ غیبیات پر مبنی ہے نا، مکمل قرآن کریم۔ یعنی تو جی غیبیاتی میں مفتی سے صاحب، اللہ علم دیا نا حضور کو؟ یہاں آپ سمجھ مختص مباحثہ ہے یہ میرے بھائی، ارے یہ طاہر کون صاحب وہ سا ہے؟ چھوڑیں، ساری بات وہی چھوڑیں، ہم غیب اپنا فیصلہ امی عائشہ سے لیتے ہیں، امی عائشہ کا جواب دے دیں آپ، ہم سے بہتر ہے، ایک جی صحابیہ جی بہتر وضاحت کر بہتر، دیجیے اس کا جواب، ہم سے بہتر جانتی تھی نا کہ اللہ کے رسول نے کل کی خبر دی ہے، اس کے بعد بھی کیوں انہوں نے بے جھوٹا شک، کہا اس کو، اس کی وضاحت اور کر دیں، ہر بس باقی بات ہوگی۔ ماشاء اللہ، جی جی جی، امی عائشہ ہر علوم سے باخبر تھی، بے خبر نہیں تھی مفتی صاحب۔
آپ میوٹ ہیں مفتی صاحب، آپ انمیوٹ ہوں اور آپ اب جذباتی ہو گئے ہیں۔ دیکھیے رضا بھائی، ایک آدمی سب سے پہلے بات کرے، کبھی آپ بات کریں، کبھی طاہر بات کر رہے ہیں، کبھی طاہر میں بات کریں، میں کبھی صدر آپ کریں، ایک مناظر شخص کو بولنے کا طالب موقع دیے، آپ کو کوئی بولنے کا موقع دیے۔ ہیلو ہیلو، نہیں وہ بالکل بولے، بالکل خلاصہ کریں، میں اس لیے میں درمیان میں بولتا ہوں، مجھے ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں موضوع پر تبریز رکھوں بھائی مفتی معذرت کے صاحب ساتھ کو درمیان میں بول اور رہا ہوں، رضا طاہر صاحب صاحب کو۔ ایک منٹ، مجھے اتنے دیر سے وقت ہو چکا ہوا، مجھے ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ نوازش صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا ہوا، یا پھر وہ بول رہے ہیں تو درمیان میں اتنا بول رہے ہیں۔ ایک منٹ الحمدللہ ان کو جتنا وقت کی ضرورت ہے ان کو دے رہے ہیں، جتنا ان کو کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ بات دیکھیے ہی نہ سمجھ کبھی رہے بھی ہیں جو ان میرا کا بات مطالبہ، سنیے، سن لے تبریز بھائی، یہ بولتے ہیں درمیان میں بولنا، یہ بولتے ہیں درمیان میں بولنا، جو ایک منٹ، مطالبہ رضا صاحب کی جانب سے ہو رہا ہے، کئی دفعہ کیا جا رہا ہے، جب نوازش صاحب جب اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ ہمارے دونوں بھائی میں سے کم جو ماڈریٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے پیغام پہنچائی صحیح طریقے سے۔ ہو سکتا ہے رضا بھائی آپ کی بات ان کو نہ سمجھ میں آئے، تو اس لیے طاہر صاحب ان کو سمجھا رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا، جتنا وقت ان کو ضرورت ہے ان کو وقت دیا جا رہا ہے، مسئلہ ایک یہ ہے منٹ کہ جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ پوری نہیں کی جا رہی ہے۔ ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا نا کہ اللہ نے حضور کو جو ہے جو غیب دیا آپ نے بتا دیا، آپ نے کہا نا ابھی۔ ہیلو نوازش صاحب معذرت کے جی، ساتھ رضا بھائی کا ایک ہی مطالبہ، آخر میں تمام بحثوں کو ایک طرف لا کے رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوالہ دیا گیا۔ اب آپ اس پہ تطبیق کریں کہ اگرچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات تمام معلوم تھی، جو وہ غیب کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس چیز کا انکار کر رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی جو کل کی بات جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، تطبیق کیا ہے اس کا جواب دے دے، کلیئر ہو انہوں نے جائے گا بات۔ ذاتی کی نفی کی انہوں نے۔ حضرت نوازش صاحب جی آپ بات جی غور کرے، تھوڑا سا جی غور کرے میری بات کو، کل جی کی جی بات چاہے وہ عطائی ہو وہ ذاتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتاتے تھے نا بقول آپ کے۔ جی بتائیں، حدیث ہاں میں ہے۔ اب مجھے بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا یہ تو کہ مطلق کل آ کی گئی، بات بے شک مطلق آ رہی ہے کہ حضرت بہتر عائشہ کو بات ہے، معلوم تھا مطلق بات آ گئی۔ کہ کل ہاں کی تو بات آپ بتا رہے ہیں کیوں وہ، بیان اس کر کے رہے ہیں آپ؟ باوجود بھی وہ منع کر رہے ہیں، آپ تطبیق عالم دیجئے۔ دین آپ ہیں، گویا کہ آپ یہ کہنا کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایک جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کری، نعوذ باللہ۔ لا حول ولا قوت الا، یہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ ان دیکھیے دونوں نوازش صاحب آپ یہاں عالم اہل ہیں۔ علم شخصیت موجود ہے، میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، بحیثیت ٹھیک عوام میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رضا بھائی کا ٹھیک، یہ ہم مطالبہ کہ نوازش سے مکمل کر لوں، میرا سوال سن لیں آپ، تب انشاءاللہ آپ جواب جواب دیں دے تو زیادہ جی جی بہتر ہوگا۔ ہاں، حضرت عائشہ کو معلوم تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام وہ باتیں جو بقول آپ نے جو بیان کی کہ بدر کے معاملات کے اندر جھنڈا دینے والے حضرت علی کے تعلق سے جو کچھ بھی معاملات حضرت عائشہ کو معلوم تھا یا نہیں تھا، نوازش صاحب یہ بتائیں۔ نوازش صاحب جی، حضرت عائشہ کو یہ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں عطائی علم کی نفی کر رہی ہے نا؟ نوازش صاحب اللہ کی قسم ہم اس پر بات کریں گے، رضا بھائی اس پہ بات کریں گا، عطائی اور ذاتی، میرا مقصد آپ بات سمجھے۔ آپ مجھے بتائیں نوازش صاحب، میں عام سے عوام کی حیثیت سے آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے سمجھنا ہے، یہ اختلافی موضوع ہے نا، تو میں آپ عوام عالم کی دین حیثیت سے ہے، آیا جب ہوں یا کوئی حق کو ایسی سمجھنے کے لیے۔ آپ عالم دین ہے، جب کوئی ایسی دو احادیث آ جائے جن میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہو تو آپ کی کیا ایک عالم ہونے کی تو آپ تطبیق کریں نا، آپ سے مطالبہ کیا جا تطبیق رہا ہے، ہی تو آپ کا مانگ رہے ہیں عقیدہ نا نوازش تطبیق صاحب، کریں نا آپ کو، نوازش صاحب میری آپ بات کا سنیں، عقیدہ لیکن ہے نا۔ تطبیق بھی ایسا ہو نا، ذاتی میں عطائی کی تطبیق ہوگی، جیسے کہ آپ قرآن نوازش شریف صاحب پڑھتے ہیں تو اللہ نے اپنے لیے فرمایا ذاتی کہ سمیع، ذاتی اللہ نے اور اپنے لیے عطائی کا فرمایا۔ رد تو رضا صاحب نے جی مفتی سرفراز بھائی ارقام ان کو نعیمی بولنے کی دیں۔ حوالے سے مدراک کے تفسیر سے وضاحت مل گئی اور انہوں نے اس بات کا مطلب اعتراف کیا ہے کہ عطائی علم غیب کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب ہم کہیں علم آپ غیب معنی بولا جائے گا تو عطائی نہیں کہا جائے گا بلکہ علم غیب ہی کہا جائے گا۔ نوازش تو صاحب وہاں میں آپ سے پہ سمپل ذاتی، معصومانہ وہاں سوال کرتا ہوں، ذاتی میں میں صرف و نحو کا طالب علم ہوں، وہاں مجھے ذاتی بتائیں تعریف بقول بھی آپ وہی کے کی ہے نا، بھائی ان تعریف کو بھی نوازش تو صاحب، وہی علم کی کی بولنے ہے۔ تو دیے۔ وہاں ہاں جی ذاتی میں سرفراز صاحب بولنے دیں طاہر صاحب مفتی مجھے صاحب بات کو، کرنے دیں، نوازش صاحب مجھے بات کرنے دیں، نہیں آپ ان کو مجھے بولنے بتائیں دیں نوازش پھر اس صاحب، کے بعد بولیں۔ عالم الغیب علم الغیب، یہ مضاف الیہ ہے، یہ عربی کا ترکیب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ نوازش صاحب مجھے نحوی صرفی ترکیب سے مجھے بتا دیں عطائی علم غیب
یہ کون سی ترکیب ہے عربی کے اندر؟ جس اصول کو آپ بیان کر رہے ہیں کم سے کم وہ اصول ترکیب قرآن و حدیث میں تو موجود ہو. ہم اس پر بحث نہیں کر رہے کہ عطائی تھی وہ ذاتی تھی. اس پر رضا بھائی نے آپ کے اکابر سے اس بات کی رد کر دی، حتیٰ کہ مفتی یار خان نعیمی سے رد کیا انہوں نے، اور انہوں نے جس کا حوالہ دیا مدراک کے حوالے سے ان سے بھی رد کیا، اور احمد خان صاحب سے بھی آپ کا رد کر دیا کہ عطائی علم غیب کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں پہ لہذا علم غیب ذاتی علم غیب کے تعلق سے وہاں پہ بات ہے. آپ جو جب کیسی دو باتیں آ جائیں، جیسے حدیث میں بھی آپ پڑھے ہوں گے یا قرآن میں تو تطبیق کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اور قرآن مجید میں فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. یہاں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا سمیع و بصیر، اور انسان کو یہ فرما رہا سمیع اور بصیر. تو آپ اس میں کیا فرق کریں گے؟ نا فرق کریں گے نواز صاحب اس میں تطبیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعرض ہے ہی نہیں نظر آ اس رہا. میں تعرض اللہ نے جب قرآن کہا نا لیس کمثلہ شیء، پھر تطبیق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. نواز صاحب اس پر جائیں نا. سرفراز بھائی اس میں ایک بات اور دلچسپ ہے، جانتے ہیں آپ فکر کریں نا یہ کہ اللہ نے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ تطبیق. نواز الدین بھائی، نواز صاحب ملک سے بات کریں گے انشاءاللہ. وہی چیز آپ یہاں بھی نہیں، یہ جو یہاں پر جو اچھا میں غلط طاہر صاحب بیانی کیے ہیں مجھے اس بات سے کرنا رجوع دو پل، کریے. مجھے بات کرنا ہے کیونکہ وقت کافی نکل چکا ہوا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا عوامی حیثیت سے بات کر لی جائے تو بہتر ہے. نواز صاحب چلے، میں نے آپ کے بقول آپ کا مان لیا کہ وہ عطائی علم غیب کی نفی کر نہیں رہے تھے، ذاتی علم غیب کی نفی کر رہے تھے. فور دا سیک آف آرگومنٹ کچھ پل کے لیے میں نے آپ کے مطالبے کو مان لیا. حضرت عائشہ نے وہاں جو نفی کی ہے وہ غیب ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں کی ہے. نواز صاحب میرے سوال کو غور سے سنیے گا اور ذہن کو کھول کے جواب دیے گا اور حق کا دامن نہ چھوڑیے گا. اچھا نواز صاحب یہ بتائیں، اس کائنات کے اندر کوئی ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جس کو اللہ نے کوئی چیز عطا نہ کی، وہ خود بخود ملا، اس کو کوئی بھی صفت موجود ہو؟ جی نہیں. پکی بات ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے کوئی پیدا کی ہے جس کی کوئی صفت موجود ہو اور اللہ نے اس کو عطا نہ کیا ہو، وہ خود بخود اس کو ملا ہے. یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے. جی جی. اللہ کی تمام چیز ذاتی ہیں، اور اس کائنات کے اندر تمام وہ چیز جس کو مخلوق میں شمار کی جائے گی اس کی جو بھی صفت ہے وہ عطائی ہے. یہ پکی بات. جی. آدم علیہ السلام کو بھی جو صفت دی گئی تھی تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی تھی، تمام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطائی کی تھی. نواز صاحب جی جی جی. اچھا یہ عقیدہ صحابہ کی بھی یہی عقیدہ تھا نا؟ بے شک. اچھا اب میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں میرا سوال کو غور سے سنیں، اور خاص کر وہ جماعت جو ہمارے نواز صاحب کی جماعت کے ساتھ جڑے ہیں، بریلوی جماعت سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت عائشہ اور تمام صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کائنات کے اندر ذاتی کوئی کی چیز ہے ہی نہیں، ذاتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر اس کی نفی حضرت عائشہ نے کیسے کی؟ مثال دیتا ہوں آپ کو. نواز صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں کہ ان کے پاکٹ میں پیسہ ہے یا نہیں، اور میں بلا مطلب کا میں کہوں نواز صاحب آپ کے پاکٹ میں پیسہ ہی نہیں، تو یہ بات کا کچھ تک ہی نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ جب نواز صاحب نے مجھے اس چیز کا ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے جو پاکٹ میں پیسے ہے یا نہیں، تو پھر اس کی نفی میں کیسے کروں گا؟ ظاہر بات ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات کے اندر ہر ایک شے کو اللہ رب العالمین کی جانب سے عطائی ہے، تو پھر عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز ذاتی ہو سکتی ہے، اور خصوصی طور پر ایسے شخص کو جو ان کے شاگرد ہے. میں بتا دوں یہ حدیث اپنے شاگرد کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے، اور ان کا نام ہے مشروط. یہ تابعی ہیں اور یہ اپنے شاگرد کو علم دی رہے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشروط جو مسلمان، اور آپ نے خود اقرار کیا کہ تمام امت کو یہ بات کو اطلاع ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام چیز ہر چیز کو عطا ہے، تو پھر نفی کیسے ہو سکتا ہے؟ ذات کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا، لوگوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا اس چیز کا. تو اس کا مطلب اسی چیز کی نفی ہوگی جو آپ میں موجود ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے خیال ہو. سیدھی بات ہے نواز صاحب. اپنے شاگرد کو بتایا تو شاگرد کو ہر طرح کی بات بتائی جاتی ہے تاکہ شاگرد کو دونوں باتیں منکشف ہوں. ہو سکتا ہے کوئی نو مسلم ہو یا کوئی ایسا ہو جو نیا اسلام قبول کرے، اس کے بعد دل میں خیال آ جائے کہ حضور کی ذاتی تھے، تاکہ شاگرد کو ساری چیزیں بتا دی جائے تاکہ وہ بعد میں واضح کر سکے کہ ہاں حضور کو ذاتی. ہمارا موضوع ساری پر نہیں ہے، ہمارا موضوع اس پر علم غیب پر ہے. نواز صاحب ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود اقرار کیا کہ اس کائنات کے اندر ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ ذاتی کا کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا ہوگا؟ رضا بھائی سامعین کی حیثیت سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جو غیر مسلم جی بالکل افروز صاحب، بالکل افروز صاحب
کریں. غیر شیخ مسلم ہوتے ہیں. مفتی صاحب تعامل سے بات کر رہے ہیں. شیخ محترم آپ یہ بتائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ذاتی اور عطائی کا فرق، آپ یہ بتائیں کہ وہ جو عطا کیا گیا وہ غیب کی خبریں عطا کی گئی یا علم غیب کا ملکہ عطا کیا گیا؟ اگر ملکہ عطا کیا گیا بقول آپ کے جو آپ کا عقیدہ ہے، اگر وہ ملکہ عطا کیا گیا تو وہ ملکے سے استفادہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ ذاتی ٹھہرا نا، کیونکہ اب تو ملکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ملکہ آپ جو ملکہ نہیں علم نہیں نہیں آپ نہیں رکے حضرت، ایک سیکنڈ رک جائیں، اس میں فرق سمجھے پہلے. علم غیب کے علم کو علم غیب نہیں کہتے ہیں. اگر غیب کے علم کو علم غیب کہتے ہیں تو اللہ علم غیب نہیں ہے، اللہ کو علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. غیب کے علم کو علم غیب نہیں کہتے ہیں. علم غیب رک جائے حضرت غیب کا علم نہیں، سنیں میری بات سنیں، غیب کی بات پر مطلع کیا گیا، اطلاع کیا گیا. غیب کے علم کو علم غیب نہیں. حضرت نوازی صاحب ماشاء اللہ اپنا سوال مکمل کر لیں، پھر خلاصہ کریں. نوازی صاحب ماشاء اللہ آپ ہی کو سننا چاہتے ہیں. ان کا یہ نقطہ ہے جو بیان کرنا چاہتے ہیں ایک سوالیہ انداز میں. آپ ہمارے افروز عالم صاحب کی اصلاح کے مقصد سے جو تمام گفتگو ہوئی ہے اس کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے افروز صاحب آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے. جی افروز صاحب آپ جو ہے مفتی صاحب سے سوال کریں. جی دیکھیں شیخ محترم، میرا چھوٹا سا یہی سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ذاتی اور عطائی کا فرق ہے. میں کہتا ہوں وہ ملکہ عطا کیا گیا یا غیب کی خبریں عطا کی گئی؟ اگر غیب کی خبریں عطا کی گئی تو وہ اطلاع علی الغیب ہے، اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں وہ ملکہ عطا کیا گیا تو ملکے کا استفادہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ ذاتی علم غیب شرک ہے، تو اگر ملکہ عطا کیا گیا تو آپ کے عقیدے کی بھی نفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ پہلے اس کی جی علم بتائیں. غیب عطا فرمایا، علم غیب کا علم عطا فرمایا. علم غیب کیا ہے؟ علم غیب ملکہ ہے نا، علم غیب ایک ملکہ ہے نا، یا علم غیب غیب کا علم ہے؟ پہلے اس کی وضاحت کریں. علم نہیں ہے. اگر اچھا علم غیب غیب کا علم ہے تو اللہ کو علم غیب ہے؟ اللہ کو علم غیب ہے؟ اللہ کو علم غیب ہے؟ نہیں سنیں وہ نہ بتائیں، وہ نہ بتائیں. آپ لوگوں نے تو خاصہ چھوڑا ہی نہیں اسے، وہ نہ بتائیں. آپ صرف اتنا بتائیں اللہ کو علم غیب ہے. خاصہ ہوگا تو پھر تو یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. سنیں اللہ کو علم غیب ہے. اللہ کو علم حضرت اللہ کو علم غیب ہے. اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ جی اللہ کو علم غیب ہے. اللہ کو علم غیب ہے. اس میں کون سی آپ کو پوچھنے والی بات ہے؟ ہاں یا نہ بولے نا حضرت، اگر کوئی شک نہیں ہے تو ہاں یا نہ تو بولے. اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جی بولیں. اچھا ٹھیک ہے، چلے میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ کا جواب ہاں ہے. اب بتائیں اگر غیب کے علم کا نام ہے تو اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ تو آج عالم الغیب و شہادہ جو فرما رہے اسے کیا مطلب سمجھیں آپ؟ خاصہ کی توضیح کا مطالبہ کر رہے ہیں افروز صاحب. جب آپ خاصہ پہلے ہی تسلیم کر لیے تو علم سے غیب کی جو آپ وضاحت فرما رہے غیب کا علم عطا فرمایا، غیب کا علم اللہ نے حضرت غیب کا اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے جب کوئی پوشیدہ ہی نہیں تو علم غیب کا خاصہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ تو ابتدائی آفرینت سے لے کے قیامت قائم ہونے تک کا علم ہے. خاصہ ہوتا تو پھر بات بہت دور تک پہنچ جائے گی. نہیں حضرت آپ میرے چھوٹا سا سوال نہیں سمجھے حضرت. اگر علم غیب علم نہیں ہے، علم غیب ملکہ ہے. اگر علم غیب علم ہے نا تو پھر اللہ کو عالم الغیب ثابت کریں آپ. اللہ کے لیے کیا پوشیدہ ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے ابتدائی آفرینت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک ہے؟ نہیں، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم جانتا ہوں. وہ محتاط نہیں ہے، مقصود وہ نہیں ہے. آپ اتنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، حضور کا علم محدود ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے. اللہ کا علم قدیم ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. نہیں کوئی حد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ بتائیں سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ تو عالم الغیب و شہادہ کیا مطلب؟ میں پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے، میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے، ہاں یا نہ؟ وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں عالم الغیب و شہادہ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے حضرت اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ مجھے صرف اتنا سا بتائیں اللہ کے لیے کوئی چیز. میں کہتا ہوں اگر علم غیب علم کا نام ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کو علم غیب کی نفی
کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ غیب اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, اللہ کے لیے سب چیز ظاہر ہے. اگر علم غیب علم ہے تو اللہ کو غیب کا علم کیسے ہوگا جب اللہ کے پاس کوئی غیب ہی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے. علم غیب ایک ملکے کا نام ہے, علم غیب کوئی علم کا نام نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے اب نہیں میرا نہیں حضرت, اور اگر آپ کہتے ہیں عطائی اور ذاتی کا فرق کرتے ہیں, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کی خبریں عطا کی تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ ملکہ عطا کر دیا تو پھر وہ ملکے سے اللہ کے نبی نے جو استفادہ اٹھایا وہ ذاتی ہے, پھر آپ شرک کر بیٹھے. اتنا مانتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو غیب کے علم عطا فرمایا؟ علم نہیں عطا فرمایا, غیب کی خبریں دے دی جو اطلاع علی الغیب ہے. ہاں تو اطلاع علی الغیب بھی وہ علم اور غیب علم اور غیب جب اس کا اطلاق ایک ساتھ ہوگا نا تو یہ ملکہ کے لیے آئے گا نہ کہ علم کے لیے. علم اور غیب جب اس کا اطلاق ایک ساتھ ہوگا تو یہ غیب کی علم کے لیے نہیں آئے گا, یہ ملکہ کے لیے آئے گا. اگر اسے آپ علم کے لیے لیں گے تو اللہ کے لیے آپ علم غیب کی نفی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے لیے کیا غیب ہے؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو علم غیب جب ساتھ میں آئے گا تو ملکہ کے لیے مانا ہو جائے گا؟ یہی قرآن کی کئی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں. آپ وہ تو چھوڑ دیں کس نے کہہ دیا, آپ میرا رد کر دینا. آپ یہ بتائیں اللہ کے لیے کیا غیب ہے؟ وما ہوا علی الغیب بضنین, نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اطلاع علی الغیب ہے, وہ اطلاع علی الغیب ہے. وہاں کا ہاں غیب پر مطلع کر دیا نا, غیب پر مطلع کر دیا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب پر مطلع کر دیا, اور جتنا اطلاع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب پر مطلع فرما دیا. بے شک بے شک. علم غیب کہاں ہے؟ علم غیب کا ملکہ کہاں ہے؟ غیب کا ملکہ کے بعد غیب پر مطلع ہونا, غیب بتا علم اور غیب. حضرت میں آپ سے کہتا ہوں, میں قیامت تک کا چیلنج دیتا ہوں پورے قرآن کی 6236 آیتوں میں ایک آیت اٹھا لے جہاں علم اور غیب ایک ساتھ آیا ہو, اس بات کے لیے آیا ہو, نبی اسلام کے لیے آیا ہو. ایک آیت پیش کر دیں آپ. لفظ غیب نہ دکھائیں, لفظ غیب ہم مانتے ہیں کہ نبی اسلام کو اطلاع علی الغیب ہے, آپ علم غیب دکھائیں. قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں جہاں علم اور غیب ایک ساتھ آیا ہو. ایک آیت پڑھیں, چلے ہم سارے کے سارے پلے پلائے وہاں بھی بریلی بن جائیں گے. ایک آیت پڑھیں آپ. آپ کا میں نے کہا نا ترجمہ کریں وما ہوا علی الغیب بضنین, اس کا آپ ترجمہ کیا کریں گے, اسے کیا سمجھیں گے آپ بتائیے ہمیں. اس سے غیب ہے نا, علم غیب کہاں ہے؟ میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. علم غیب کی دلیل دینا مجھے. کریں اسے کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ علم غیب, لفظ علم اور غیب ایک ساتھ لائیں نا. اس پہ تو آدھے گھنٹے سے بحث چل رہی ہے, میں اس پہ مزید گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ نے جو ذاتی اور عطائی کا فرق کیا تھا, میں پھر گھوم کے وہیں آ رہا ہوں. آپ نے جو ذاتی اور عطائی کا فرق کیا تھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ غیب کی خبریں عطا کی گئی یا غیب کا ملکہ عطا کیا, علم غیب کا ملکہ عطا کیا گیا؟ پہلے اس کا فرق کریں. کیا عطا کیا گیا؟ علم عطا کیا, خبریں عطا کی گئی, غیب پر مطلع فرمایا. اچھا, غیب کی باتوں کا پتہ ہونا یہ علم غیب ہے؟ آپ اسے علم غیب جانتے ہیں؟ تو اللہ کو علم غیب ثابت کریں. آپ اللہ کو علم غیب ثابت کریں. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں, اللہ کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے. حضرت اتنا کنفیوز والا عقیدہ نہ رکھیں. کنفیوز عقیدہ ہم لوگ کا نہیں ہے. سنیں میں واضح کر دیتا ہوں آپ کو, میں واضح کر دیتا ہوں حضرت. جی بولو طاہر بھائی, اجازت ہے؟ نہیں آپ بولے ہیں, مکمل کریں. حضرت سے صرف اتنا گزارش کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, جو حق بات ہو اس کو تسلیم کر لیں. یہ فرق جو بیان کر رہے ہیں بس دکھا دیں کہ علم اور غیب دونوں ایک جگہ جمع کی گئی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری اصلاح ہو جائے. یہی مطالبہ ہے افروز صاحب کا, اور افروز صاحب وہ خلاصہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ خلاصہ کر رہے ہیں. جی ہم نے جو آپ کو کہا ہم جمع کرنا ہے, کیا مطلب آپ سب کیا سمجھے وما ہوا علی الغیب بضنین سے کیا سمجھیں آپ؟ کچھ تو سمجھے ہوں گے. حضرت پچھلے آدھے گھنٹے سے رضا بھائی اور آپ نے اسی آیت پر بات کی ہے جب سے میں جوائنٹ ہوا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ سوال ہی نہیں کر رہا. آپ اسے سمجھے کیا؟ افروز بھائی میرا ایک بات سنیں کہ آپ علم کی تعریف کرتے, علم کہتے کس کو؟ آپ بہت سے کریں نا علم اور غیب کو جمع کر, علم کہتے کس کو, اس کی تعریف کرتی ہے. تو میرے بھائی دیکھیں, مناظرہ شروع ہوا تب تو میں نہیں تھا, نہیں تو یہ جو تعریف آپ علم کی کروا رہے ہیں, سنیں امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ کسی بات کے پتہ ہونے کو علم کہتے ہیں. لیکن سنیں نا, میں فخر الدین الرازی کا حوالہ دے کے بتا رہا ہوں, لیکن اب اس پہ سنیں, رکے پہلے میری بات. علم کی تعریف علیحدہ ہے, غیب کی تعریف علیحدہ ہے, لیکن جب علم اور غیب کا اطلاق ایک ساتھ ہوگا تو وہ ملکہ بن جائے گا, وہ علم نہیں رہ جاتا.
ये किसने फर्क मैं आपको समझने बताया की कि कोशिश कर अच्छा, रहा इनसे हूँ। तबरेज भाई से पूछे मलका का मतलब मालूम है कि नहीं। तबरेज भाई, आप मलका का मतलब समझ रहे हैं जो वो कहने की कोशिश आपसे कर भी रहे हैं? दोबारा से साबित कर दिए, तबरेज भाई, आपसे तबरेज भाई साबित देखिए, कर दिए समझाने के कि एतबार से मैं इन्होंने, कहता हूँ अगर आप इल्म की बात जो इसे कर रहे हैं मलका ना, ने, आप जिस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इल्म का मतलब ये होता है किसी चीज का जानना, और गैब बकौल आपका ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की गैब का भी इल्म था, बकौल इस तरीके से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब को जानते थे। तो वही सवाल जी आपसे कह रहे हैं अफरोज भाई कि मुझे बस ये बता दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आलिमुल गैब मानते कि नहीं मानते? मेरा बात इस बार सुनिए, उन्होंने जिस तबरेज भाई, जो अल्लाह किताब को का दिया, आलिमुल गैब मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताएं, हम मानते हैं। साबित करें। अल्लाह के लिए तो कोई चीज छिपी हुई चीज नहीं है। देखिए इसमें छुपी चीज की बात ही नहीं हुई। अल्लाह के लिए तो कोई फिर चीज गैब छिपी है, क्या बताएं बचा? मुझे। गैब की तारीफ ही क्या है? गैब की तारीफ हाँ, गैब गलत से हो तो बिला जाएगी दलील ना। हवा से खमसा में ना आ सके ना। गैब की तो देखिए तारीफ सुनिए, है मेरा कि बात सुनिए, मेरा बेशक। बात सुनिए भाई, एक सेकंड बात करिए, मेरा बात सुनिए। गैब के माने जब बता ही दिया, जो छुपी हुई चीज होती है, जो अच्छा, किसी को मैं ना मैं दिखी। मैं तबरेज भाई से एक आम से तो एकदम एकदम अल्लाह लो से कोई लेवल चीज में आकर छुपी के एक हुई है? सवाल करता हूँ। तबरेज भाई, बकौल आपके नवाजी जी साहब ने ये कहा कि खबर को भी इल्म कहते हैं, बकौल आपके कि अगर हमें किसी जी चीज का इल्म खबर मिल गया वो इल्म है, बकौल ठीक है। जी तबरेज जी भाई, जी ईमानदारी से बताओ, मान लो मेरी एक बच्ची है 10 साल की, मेरी बच्ची को जी कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ गैब है ना, कयामत का मामला है, गैब में शुमार होता है ना। जी बोलिए। हाँ, कयामत का मामला गैब में शुमार होता है ना। जी बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना बता दे, कयामत का मामला गैब में क्या? शुमार होता है ना। देखिए क़यामत में जो होने वाला है, अगर उसके बाद आप हाँ मुझे तारीफ कर दी, जो चीज कुरान हदीस में नहीं, जो चीज कुरान हजरत में नहीं है, तबरेज भाई, उसको उतनी क्या तफसील नहीं मानेंगे? जाना, कयामत गैब में है या नहीं है बताएं, कयामत का इल्म क्या गैब में बताएं? शुमार होता है कि नहीं? क़यामत का हाँ हाँ इल्म इसी गैब हाँ, में शुमार कयामत होता गैब है। में शुमार होता है कि नहीं? जी हाँ होता है ना। अब मैं अपने बच्चे को बता रहा हूँ, 10 साल के बच्चे को, कि एक वक्त आएगा, जी कयामत आएगी, इस कायनात का खात्मा होगा, जी अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों में फैसला करेगा। जी अब बचाए मुझे जी मुझे मुझे क्या है, मैंने जो ये खबर दी, किस चीज की खबर दी अपने बच्चे को? अपने तो मैं भी इल्म गैब साबित अच्छा हो गया ना, मेरी बात आलिमुल गैब सुनिए ना, मैं भी इल्म गैब रखने वाला साबित हो गया। आपको किसने बताई? अल्लाह, आप यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु, अगर मैं चलो मैंने मान लिया, हजरत यही ये बात के बताने की कोशिश वजाहत कर, आपके पूरी जमात मुझे का बताया मेरे नबी ने, ये मुझे मौके बताया को मेरे नबी की मोहसिन हदीस मुझ भाई, तक पहुंची तबरेज भाई। तो आप मुझे क्या सूरह इल्म बकरा गैब की नहीं, आयत नहीं खबर पढ़े पहुंच गई ना हैं? मुझे, खबर पहुंच गई नहीं, खबर पहुंच गई ना। सूरह तबरेज बकरा भाई से बात कर तबरेज ले बस, भाई, एक नवाजी मिनट, साहब, एक मिनट। तबरेज तबरेज भाई भाई, माइक ऑन करे, माइक जी ऑन जी करे तबरेज भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे आ गए तबरेज भाई, माइक ऑन करे सूरह तबरेज सूरह भाई। जी बकरा मुझे की आप बोलिए। आयत आपने, नहीं पढ़े हैं? हाँ हाँ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर नवाजी ईमान साहब, लाते हैं। मैं तबरेज भाई से बात कर लेता हूँ, इंशाल्लाह फिर जी आपकी जी। तरफ भी आते, काफी देर आपसे अच्छा बात हुई जी तबरेज भाई, बोलिए। जी माशाल्लाह आ गए इंशाल्लाह तबरेज भाई। नवाजी साहब से हाँ मुझे बात करने देना इंशाल्लाह हाँ ताला, हाँ अगर वक्त पे इजाजत दे दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जी जरूर बोलिए। जरूर अफरोज भाई, बस ये लास्ट में आ जाता जी हूँ। बोलिए। अफरोज भाई, जी आपने तबरेज भाई आपने कहा कि मुझे इत्तला किसी ने दी, मुझे इत्तला हो गई ना, उस गैब की क्या इत्तला हो चीज गई है, ना, बोलिए खबर हो आप। गई ना, जी कयामत का इत्तला मुझे मिल गई नबी के जरिए से। अभी मैं इस पर बहस नहीं अच्छा करूंगा ठीक है मुझे बोलिए। कयामत की इत्तला किसने दी, मैंने अपने बच्चे को दिया, मेरे बच्चे को नहीं मालूम मुझसे कहां से मिली। अच्छा तो जी मेरे बोलिए बच्चे के लिए ठीक है। मैं क्या हुआ बताएं, मेरे बच्चे के लिए मैं क्या हुआ? आपका मसला था इल्म गैब पर, ठीक है ना? आप तबरेज साहब, मसला इल्म गैब नहीं, जी अभी जो बोलिए। आपने मिसाल से बार बार यही समझाने की कोशिश की है कि अंबाउल गैब, गैब की खबरें, जी और किसी को गैब की खबरें मिल जाए तो वो इल्म ही में शुमार होता है बकौल आपके। तो मैं उसी जी चीज को कह रहा हूँ, कयामत जी गैब की खबरों में से एक खबर है। मैंने अपने बच्चे अच्छा को कहा कयामत आएगी, तो मैं गैब जी का खबर बता रहा हूँ अपने बच्चे को, तो मुझे गैब की अच्छा खबर है ना। मेरे बात सुनिए अब गैब की कि खबर अब यहीं मुझे तक हो तो गई तो महदूद है मुझे ना, इल्म हो गई ना गैब की। मेरी बात सुनिए ना भाई। अब यहीं तक महदूद है, कयामत आएगी, पर आका ने फरमाया कि कयामत के दिन क्या क्या होगा, अब ये बता सकते हैं? हजरत वो हाँ हो गई ना, मेरी बात हदीस में सुनिए। मौजूद नहीं है कितना आपको? नहीं नहीं नहीं, वो क्या कितना चीज? इत्तला किया गया वो अगर सवाल ही हदीस नहीं है दिखा ना। दे तो क्या करेगा? अगर हदीस हजरत दिखा हजरत दो, आका हजरत ने फरमाया। हजरत हजरत आप कह रहे हैं मजीद, उससे जितना रजा भाई बता रहे हैं उससे मजीद बता दिया गया, तो हम तो, आप भी ये अच्छा जानते हैं कि वो अता है ना, हम भी मानते हैं कि वो जी अता है। वो अता क्या है? गैब की खबरें अता कर दी गई, हमें उससे इख्तलाफ ही नहीं। अब माँ काना माँ यकुन, हमें अच्छा इख्तलाफ है वो मन का अता किया गया या नहीं किया गया, बस खत्म। अच्छा, इत्तला मलका अलग, कहते गैब का किसको? हमारा आप उसका मौक़िफ़ है। डिफिनेशन बता दें। आप इतना देर से बोले आप मलका मलका नहीं कहते जानते, किसको? आप मलका नहीं जानते। आप आप मुफ्ती बता हैं, दिए। नवाजी साहब मुफ्ती हैं, आप मुझे वो बता दें। तो आप बताइए ना, आपसे जो सिंपल सवाल किया गया, आप इतना देर से बोला मलका मलका का कहते हैं डिफिनेशन पावर बता को, दिए। अच्छा, मलका पावर कहते को हैं कहते हैं पावर ना? को। हाँ, जी ये जी। गैब की तारीफ अच्छा है ना, आप मुझे ठीक है। बताइए, और हाँ अफरोज भाई आप पूछे। मेरा बात बताइए। आप भी देखते हाँ हैं, ठीक है ना? मैं भी अल्लाह देखता भी हूँ देखते हैं, बिल्कुल।
अल्लाह बिल्कुल भी देखता है, अल्लाह का देखना आंखों से पाक है। तो क्या ये दोनों में आप क्या बिल्कुल कंपैरिजन करेंगे बताइए? आप भी सुनते बेशक हैं, अल्लाह का देखना अल्लाह अल्लाह भी का देखना सुनता है। नामुमकिन है। अफरोज भाई, मैं बता ये देता हूँ ना हाँ, ये तदबीर तब तो है यही चीज तो यही तो जब मुफ्ती रुक साहब जाए बता रहे कि नहीं अल्लाह का देखना नहीं 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 सुने सुने मेरी बात सुने। अब आपने देखने का एग्जांपल लिया ना, मैं आपको बता दूं, एक नाबीना अगर जी शख्स हो, उसे बता दिया हाँ जाए, जी उसे बढ़िया। खबर कर दी जाए, उसे इत्तला कर दिया जाए कि तेरे आगे एक पहाड़ है, तो हमने अच्छा उसे ठीक है। इल्मे बसीरत नहीं दे दी, हमने उसे इत्तला अलल बसीरत दे दी। हमने उसे बता दिया कि अच्छा तेरे आगे पहाड़ है, लेकिन उसे इल्मे बसीरत नहीं आ गई, उसे देखने की कुव्वत नहीं आ गई। अच्छा वो जो देखने की कुव्वत है ना, वो जो इल्मे बसीरत है, उसका नाम है मलका, वो मलका है। अच्छा हम जब अच्छा इत्तला अच्छा। कर देना तो एक मिनट, जी आपको आप लोग मैंने क्या कहा? आप लोग बात कर लिए हैं। जी बोलिए मुफ्ती साहब। ये तदबीक तब है तो अफरोज आप भाई, लोग ये बात मान लिए ये ना कि अल्लाह ने एक हुजूर मिनट, को गैब पर मुतला फरमाया। नहीं भाई, हमने इससे इनकार कब किया? मनवाना क्या है? हमने इससे इनकार कब ठीक, किया? वमा हुआ अल गैब आपके रजा बिदनीन, भाई ने इनकार किया, आपके वमा रजा भाई ने नहीं इनकार इसमें किया। इत्तला, रजा भाई आपने इत्तला अलल गैब का इनकार किया है? नहीं झूठ बोल रहे हैं दोनों। देखें वमा हुआ अल गैब बिदनीन का आप लोगों ने मतलब ही बताया कि नबी जो गैब बताने में बखील है, यानी गैब तो जानते हैं। बकील का मतलब कंजूस होता है? बकील का इसकी गैब क्या तो बताने मतलब है? में नहीं, इसकी तो मैं बकील ही नहीं, तनकीद किया था अबू बकील आयशा की से, बुखल मैं से कैसे काम नहीं लेते, इनकार यानी करूं। गैब जानते हैं और वो हाँ लोगों को जितना बताते जितना हैं। गैप जानते थे सब बता दिया है ना। जितनी ठीक, गैप की खबरें आती थी, जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने दीन पहुंचाया हमें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बता दिया। हम तो मानते हैं ना इसे, गैब जाने ना लेकिन हुजूर, इसमें इल्म गैप कहाँ है? ये इत्तला अलल गैप कहाँ है? ये इसमें मलका हुजूर कहाँ है? गैब जाने ना, हुजूर को गैब का इल्म हुआ ना, जाने ना, अब गैप का बताया इल्म तब। नहीं हुआ ना, जो गैप की खबरें अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताई, जितना इत्तला किया उतना जान लिया। इल्म गैप वो मलका किधर है? इधर इनको यही नहीं मलका हम समझ में आ मलका रहा, मलका मान, किधर है? मलका और गैब की खबर म- और गैब का इल्म। नवाजिश साहब, प्रॉब्लम इसी चीज में है कि आप मलका के मलका हम नहीं समझ रहे हैं और गैब की खबर को इल्म गैब समझ रहे हैं। अभी अच्छा मलका मिसाल की मैं मैंने बात कहाँ बयान कर की, रहे हैं। अभी हर भाई कुछ बोले। बस एक मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर मलका को मैं आसान कर दूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 500 रुपए हैं, वो 500 रुपए मैंने अफरोज भाई को दे दिए, और मैंने कहा कि अफरोज भाई ये 500 रुपए अब आपके हो गए हैं, आप जब चाहें इसको इस्तेमाल करें। मैंने अता कर लिए। लेकिन अगर मैं अफरोज भाई से कहूं कि ये 500 रुपए तब आपको खर्च करने हैं जिस जगह पर मैं कहूं, तो ये फिर इनकी मलका नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं 500 दे देता और इनसे कह देता कभी भी खर्च करें, तो ये है मलका, मैंने दे दिया, अब इनकी मर्जी, अथॉरिटी है, पावर है, इनको कभी भी खर्च करें। लेकिन अगर मैं कैद लगा दूं इस चीज पर कि 500 रुपए में से जब मैं कहूं तब खर्च करना, इसको कहते हैं भाई साहब, ये इत्तला दी है, ये खबर दी है, ये अथॉरिटी उसकी नहीं है, अथॉरिटी मेरी है, बस उसमें से थोड़ी तकसीम मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो खुद मानते हैं कि अल्लाह जिससे राजी होता है, तो यहाँ तो मलके की ही नफी कर दी। यहाँ 500 रुपए जो दिए गए थे वो तब इस्तेमाल करने हैं जब अल्लाह राजी होगा, अगर नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से नहीं कर सकते। इल्म गैब क्या है वो जाने, इल्म गैब कहते हैं खुद से अखज करना, यानी ना तो किसी के बताने से, ना किसी के दलील से, और ना ही हवा से खमसा से। मिसाल के तौर पर एक कमरा है और दूसरा कमरा है, एक कमरे में मैं बैठा हूँ और दूसरे कमरे पर ताला लगा है, मुझे नहीं पता अंदर क्या है। अगर कोई मुझे शख्स आके बता देता है, वही के जरिए अल्लाह तबारक व ताला नबी को बता देता है कि फला कमरे वो शख्स बैठा है, तो इसको इल्म गैब नहीं कहेंगे, इसको इत्तला कहेंगे। लेकिन अगर अल्लाह के ना बताने से मैं खुद से अखज कर लूं कि अल्लाह ने मुझे जानने की पावर दी है, जब मर्जी मैं इसको इस्तेमाल करूं, अगर उसको जान लिया रसूलुल्लाह ने, इसको इल्म गैब कहेंगे। लेकिन अल्लाह बता रहा है कि फला कमरे में वो शख्स बैठा है, तो ये इल्म गैब नहीं है, क्योंकि ये खासा इलाही है। और इसकी दलाइल हम देते, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया। जी अफरोज भाई, ताहिर साहब और शेख मिर्जा साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी वजाहत लें। जी जी बिल्कुल रजा भाई, आपने दुरुस्त फरमाया, और यही वजाहत है। और हमारे भाइयों को ये पता होना चाहिए कि हम अहले हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब के मुनकिर नहीं, हम इत्तला अलल गैब के कायल हैं। हम इल्म गैब के मुनकिर हैं, क्योंकि इल्म गैब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खासा है। हम इसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खासा जानते हैं, और अगर कोई इल्म गैब को इल्म जानता है तो वो अल्लाह के इल्म गैब की नफी करता है।
ہو گیا آپ لوگ بول رہی ہیں. ہاں نواز صاحب بس یہی سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے بڑا جو فرق نہیں کر پا رہے ہیں نا وہ علم غیب اور غیب کی خبر. یہ دو رضا بھائی نے بہت پیاری مثال سے سمجھائی. نواز بھائی بہت پیاری مثال سے سمجھائی. مان لیجئے کہ ایک دروازہ ہے, ایک دروازے کے اس طرف میں, دروازے کے دوسری طرف ہم اور آپ کھڑے ہیں, اور ایک طرف میں افروز بھائی. ہمیں نہیں معلوم, نواز بھائی آپ کو بھی نہیں معلوم, تو ہم نہ دیکھ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں, جب تک ہم سنیں گے نہیں, جب تک ہم ہاتھ سے چھوئیں گے نہیں, جب تک ہم کان سے محسوس زبان سے نہیں چکیں گے, ہمیں نہیں معلوم چلے گا کہ وہ کیا ہے. تو وہ ہے غیب. اللہ اس چیز کو جانتا ہے. اب نوازش بھائی ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس غیب کی خبر دی. اللہ غیب کا جاننے والا, اور اس غیب کی خبر نبی کو اللہ نے دی. اس کو کہتے ہیں انباء الغیب. غیب کی قیامت کا خبر علم دی نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خبر کی, اور وہی خبر رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی. تو ابھی جو خبر مثال دی تو تبریز ان بھائی کو کو جو معلوم دی ہوا کہ انہوں نے, نہیں؟ خبر ہاں دی تو نواز ان بھائی, کو معلوم ہوا کہ نہیں, علم ہوا کہ نہیں؟ نواز بھائی یہی تو علم نہیں ہے نا, یہ تو غیب کی خبر ہے. یہی تو سمجھانے کی. ابھی میں نے کیا مثال دیا؟ میں نے یہی کہا نا کہ اگر میری 10 سال کی بچی ہے اور اس کو میں سر بتا رہا ہوں کہ سر قیامت عقائد آئے گی, تو یہ کیا آپ غیب نے کی خبر ہے نا. کیا سر عقائد آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ نواز صاحب انشاءاللہ ہم نے بہت ہی چیز پڑھی ہے. اگر ہم آپ کو پڑھانے بیٹھے تو آپ کو کئی سال لگ جائے گی. میں کہہ سر رہا ہوں عقائد نواز میں آپ صاحب نے بات پڑھا کو ہے کہ نہیں؟ سمجھے. علم کی نواز جو صاحب قسموں علم مثال کی سمجھے. قسموں میں سے ایک چلے خبر بہت بھی ہے. بہت آپ نے شکریہ نواز صاحب, ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, معذرت بہت کے زیادہ ساتھ. وقت ہو چکا ہے, قدر میں اٹھنا بھی ہے. کل انشاءاللہ ہم شرح عقائد پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھتے اس میں رہتے ہیں. دیکھ لیجیے گا کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں اور جی خبر جی علم کی انشاءاللہ قسم سے 4 ہے کہ نہیں. قسمیں ہوتی ہے علم کی, انشاءاللہ وہ ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے تمام چیزیں پڑھ رکھی ہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے نہ پڑھی. ختم کریں گفتگو کو, عوام کو سمجھانا تو وہ سمجھ گئے. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. اور ہمارا دو جی چلے گئے. جی تبریز بھائی. تبریز بھائی کچھ کہنا ہے آپ کو؟ وہ بھی نکل گئے. کون کر رہے تھے اصل میں, تبریز نام لکھا ہوا رہا تھا. چلے باقی اصل تمام میں بھائیوں سے السلام. رضا بھائی ہاں جب کیا علم غیب کا مناظرہ کریں نا, تو لفظ علم, لفظ غیب اور لفظ علم غیب, یہ 3 تعریفیں پہلے ہی علیحدہ کروا لیں. ارے افروز بھائی, اس کو کتنی بار میں کھینچا ہوں لیکن آ ہی نہیں رہا اسے بندہ. میں سوال کر رہا ہوں, گندوق جواب دے رہا ہے کھیلا کا. آپ کا مطالبہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے نا, اسی لیے بھاگیں گے. اور شروع ان میں کو جب میں آیا تھا نا تو وہ